إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم صدر جمعیت اہل حدیث ریاسی، محترم صدر ضلع جمعیت اہل حدیث ڈوڈا، نوزما اور مختلف تحاصیل کے صدر صاحبان، علماء کرام اور خصوصی طور پر مدرسہ دارالہدیٰ السلفیہ ریاسی کے معزز اساتذہ کرام، محترم مولانا محمد ادریس صاحب اور دیگر حضرات، آج کی اس مجلس میں حاضر ہو کر بے انتہا خوشی اور مسرت ہوئی، اور جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے یقیناً وہ موضوع بھی آج کے وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ابدی ہدایت کے لیے کچھ حجتیں نازل فرمائی۔ قرآن حجت ہے، دلیل ہے۔ انبیاء کرام، خصوصی طور پر انبیاء کا سلسلہ جس ذات بابرکات پر ختم ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حجت ہے۔ قیامت تک کے لیے کوئی بھی ایسا بدنصیب شخص کہ جو ہدایت سے محروم رہ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دلیل پیش نہ کر سکے کہ ہمارے پاس ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس کوئی ماڈل نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی بات نہیں پہنچی، وہ ساری حجتیں ختم کر دیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل فرما کر، اپنے نبی کو کامل اور مکمل دین عطا کر کے وہ ساری کی ساری حجتیں وہ ختم فرما دی۔ اور بہت سوچ سمجھ کر اور بڑی نازک بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 47 میں یہاں کچھ تو خون کی ایک فضا قائم ہوئی، لاکھوں انسانوں کا یہاں سے انخلا ہوا، لاکھوں انسان اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور جموں کے قرب و جوار اور ریاسی کے ان اضلاع میں اور ان جگہوں پہ اگر آپ موجود ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں۔ بہت نازک بات ہے اور بہت اہم بات ہے۔ اللہ نے آپ کو حجت اور دلیل کے طور پر باقی رکھا ہے کہ تریکوٹا کے ان چوٹیوں کے دامن میں بسنے والے آپ کے برادران وطن ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حجت پیش نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس کوئی نمونہ نہیں تھا۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اسلام دین رحمت کانفرنس قائم کر کے آپ ان کے لیے حجت قائم کر رہے ہیں، کیا دعوت کا حق ادا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی قیامت کے دن آپ کا غیر مسلم پڑوسی اگر اللہ کے حضور مدعی بن جائے اور آپ کی گربان کی طرف ہاتھ کر لے جائے تو کیا آپ کے پاس جواب کافی ہے؟ 47 میں آگ اور خون کے دریاؤں کو عبور کر کے جو لوگ یہاں سے چلے گئے،
وہ تو بہت آسانی کے ساتھ چلے گئے، لیکن جو آپ بچ گئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بچ گئے بلکہ بہت عزت کے ساتھ بچے، بہترین رہائش اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ خوبصورت بستیاں اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ بخشنے والی ذات ہے جو عطا کر رہی ہے آپ کو۔ آپ کے پاس مال و مویشی ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس یہ مواقع ہیں کہ آپ مسجد قائم کر کے 5 وقت اللہ کے نام کی مرادی پکاریں اور اس کی دین کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، لیکن اپنے اس سماج کے اندر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو یہاں باقی کیوں رکھا، یہ زمین خالی کیوں نہ ہو گئی اللہ اکبر کہنے والوں سے، یہ بستیاں بالکل کیوں نہ اجڑ گئی، انہیں باقی کیوں رکھا گیا، اس کی رونق آپ کے دم سے کیوں قائم کی گئی؟ اس لیے قائم کی گئی کہ آپ حجت بنے اللہ کی۔ قرآن کا کام آپ سے لیا جا رہا ہے، نبی کی وراثت آپ کو دی گئی ہے، اپنے اس مقام کو پہچانیں۔ آپ کا ہر بزرگ، آپ کا ہر جوان، آپ کا ہر بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہی، قرآن کا مبلغ ہے۔ لیکن یہ قرآن آپ کس کو پڑھ کے سنائیں گے؟ یہ حدیث آپ کس کو پڑھ کے سنائیں گے؟ اور کون ہے جو اس منافرت کے ماحول میں آپ سے اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار ہوگا؟ کون ہے جو آپ سے رسول کی تعلیمات سننے کے لیے آپ کی مسجدوں میں آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کا کردار تبلیغ کرے گا، آپ کا اخلاق تبلیغ کرے گا۔ آپ سماج میں جس حیثیت سے رہ رہے ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ کسان ہیں، آپ کسی کو دودھ سپلائی کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کسی معاملے میں ماتحت کے طور پر، آفیسر کے طور پر، استاذ کے طور پر، طالب علم کے طور پر، کسی حیثیت سے بھی اس سماج کے اندر اگر آپ موجود ہیں تو اپنے اس اصل کردار کو پہچانیں کہ آپ مبلغ ہیں، آپ نمائندے ہیں، آپ حجت اللہ فی الارض ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی انعام کی اور احسان کی اور خوشی کی بات یہ کہ آپ اس دین پر ہیں کہ جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها ورأیت ان هذا الدین سیبلغ الى ما زوی لی منها، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے مشرق اور مغرب کے سارے خطے زمین کے دکھا دیے، اور میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ پوری کی پوری دھرتی کہ جس کے تمام مشرق اور مغرب اس سے مجھے دکھا دیے گئے، میرا دین وہاں پہنچے گا۔ اب وہ دین عزت کے ساتھ پہنچے، ماننے والے اسے آگے بڑھ کے قبول کریں یا اکڑ جائیں اور ان کو منوایا جائے۔ ان بستیوں میں دین اگر پہنچا ہے تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ یہ دین رہے گا، یہ غالب ہوگا، یہ ایک ایک گھر میں پہنچے گا، ایک ایک محل میں پہنچے گا، اور ایک ایک جھونپڑی میں پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت عظیم فرمان ہے، بلکہ اس فرمان کو بیان کرنے سے پہلے وہ پس منظر میں پورا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بہت سنا ہوگا اکثر علماء سے کہ مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کے پیشاب کر دیا اور صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، حضور نے منع کر دیا۔ سننے کو بڑا عجیب لگتا ہے، کون دیہاتی تھا جو مسجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کے پیشاب کر رہا تھا؟ اور ہمارے کہنے والے کبھی کبھی اس دیہاتی کے بارے میں غلط جملے بھی کہہ جاتے ہیں، سختی کی بات بھی کہہ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ صحابی کون تھا؟ وہ دیہاتی کون تھا جس نے مسجد کے کونے میں آ کے پیشاب کر دیا تھا؟ وہ معمولی آدمی نہیں تھا، وہ سیدنا اقرع ابن حابس تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ جب نام لیں تو ان کا عزت اور احترام کے ساتھ نام لیں، وہ صحابی ہیں۔ ان کو یہ عظمت حاصل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایمان کی حالت میں
دیکھا تھا اور اسی ایمان کی حالت میں یرموک کے معرکے میں شہید ہو گئے تھے. وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. لیکن جس معاشرے سے، جس ماحول سے، جس قبیلے سے آئے تھے، وہ قبیلہ بہرحال اس طرح کا تھا کہ وہ بہت اجڑ قسم کے لوگ تھے. وہ کوئی 10 آدمی آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عیینہ ابن حصن بھی تھا، زبرقان ابن بدر بھی تھا، اور خود جو ہے اقرع ابن حابس بھی تھے. اور یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے جو ہے بلانا شروع کیا تو قرآن نے آیت نازل فرمائی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعلمون. بھئی یہ اکثر ان میں سے ناواقف لوگ ہیں، یہ انجان لوگ ہیں، انہیں نہیں پتا کہ دربار رسالت کا ادب اور احترام کیا ہے. یہ شہری تمدن سے اور شہری آداب سے ناواقف ہیں، دیہاتی لوگ ہیں. جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم تو اپنے عرب رواج کے مطابق بات کریں گے تو دھڑلے سے بات کریں گے، کوئی ہے تمہاری طرف سے جو بات کرنے والا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جی ہماری طرف سے بھی بندہ بات کرے گا. حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ چلو بات کرو، اور ان کی طرف سے زبرقان ابن بدر کھڑا ہوا. اور اس نے جو شعراء، اس زمانے کا ایک قبائلی معاشرہ تھا کہ چونکہ قومیں برسر پیکار رہا کرتی تھی تو لوگ اپنی عزت اور حماست کے لیے اور اپنے فخر کے لیے شعر پڑھا کرتے تھے، اور اسی سے طے ہوتا تھا کہ کون قبیلہ کتنے دم والا ہے. بڑے دمدار قسم کے شعر کیے، اپنے قبیلے کی عظمت کے تذکرے کیے. حضرت حسان بن ثابت نے بھی کھڑے ہو کے ٹھیک ٹھاک جواب دیا، خوبصورت انداز میں مشن بتایا اور اپنی عظمتوں کے تذکرے کیے. تو یہی اقرع ابن حابس کہنے لگا کہ بھئی یہ شخص تو بڑا دمدار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ان ھذا الرجل لیؤتی الیہ، یہ ایسا شخص ہے کہ اس کے پاس آیا جا سکتا ہے. اس کا شاعر ہمارے شاعر سے دمدار ہے، اس کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ دمدار ہے، اور ان کا اخلاق ہمارے لوگوں سے بلند ہے. چنانچہ ان میں سے کچھ مسلمان ہوئے جن کا بہت اچھا اسلام ہوا، کچھ نفاق کی حالت میں بھی رہے. لیکن خود اقرع ابن حابس جو ہے وہ اپنی قوم کے ایک معزز آدمی تھے، وہ وہیں رہ گئے اور دین سیکھنے لگ گئے. اسی دوران میں وہ واقعہ ہوا جو مشہور واقعہ ہے. ابھی ان کو آداب نبوی سے واقفیت نہیں تھی، ابھی انہیں مسجد نبوی کے آداب سے کم حق واقفیت نہیں تھی، اور آ کے بیٹھ کے گفتگو سنتے رہے. اچانک پیشاب کی حاجت ہوئی، شدید ہوئی، تو عام جاہلی معاشرے کے اعتبار سے کچی سی صحن والی مسجد تھی، اوپر جو ہے چھت بھی نہیں پڑی تھی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے اوپر چھت بھی نہیں پڑی تھی، کچا سا صحن تھا، کنکریاں بچھی تھی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی یہاں تو پیشاب کیا جا سکتا ہے. جا کر ایک کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب صحابہ کرام دوڑ کر گئے کہ جا کر اس کو روکے بھی، یہ کیا کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو تکلیف ہوگی، اس کو ابھی روکو نا، اس کو حاجت پوری کر لینے دو. مسجد کا احترام اپنی جگہ، لیکن اس کی دلداری بھی ضروری ہے، اس کو تکلیف سے بچانا بھی ضروری ہے. دل بدستار کہ حج اکبر است، کسی کی دلداری جو ہے یہ بھی حج اکبر ہے بھائی، اس کے ساتھ سختی نہ کرو. چنانچہ صحابہ کرام رک گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد بہت حکمت کے ساتھ بات کرنے شروع کی. آپ نے فرمایا الست بمسلم، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ ابھی تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا کیا؟ انہوں نے کہا ہاں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گویا کلمہ ایمان کی کھلے دل کے ساتھ تجدید کی ہے. اور اس کے بعد فرمایا ما حملک علی ان بلت بمسجدنا، کیا بات ہے تم نے ہماری مسجد میں پیشاب کیوں کیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا والذی بعثک بالحق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما ظننتہ ما حسبتہ مسجدا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مسجد ہے. الا میرے اوپر رحم کر اور ان کے اوپر رحم کر اور کسی اور پر رحم مت کرنا. تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ لقد ضیقت واسعا یا اخ العرب، ارے بھائی تم نے تو بہت اللہ کی رحمت جو وسیع تھی اس کو تو نے بہت محدود کر دی، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی
इन्नमा बुइस्तुम, तुम भेजे गए हो, तुम बर्पा किए गए हो, तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है। गोया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊसे बरहक हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को और अपने उम्मतियों को भी ये जिम्मेदारी मुंतकिल फरमा रहे हैं कि बुइस्तुम, तुम्हें जो है उभारा गया है, तुम्हें बर्पा किया गया है, तुम्हें मुकल्लफ ठहराया गया है, तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है कि तुम लोगों के लिए आसानियां फराहम करोगे, लोगों के लिए सख्तियां नहीं करोगे। हमारे मुआशरे में हम में से हर शख्स अपने आप को इस जिम्मेदारी पर समझे, और ये सबब है कि एक सहाबी रसूल हैं सैयदना रबी इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब वो किसरा के एक गवर्नर के दरबार में पेश हुए और वहां उन्होंने इस्लाम के पैगाम को जब पेश करने का मौका मिला तो उन्होंने कहा था अल्लाहु इब्ताअसना, अल्लाह ने हमें बर्पा किया, अल्लाह ने हमें मुकल्लफ ठहराया है, अल्लाह ने हमें ये जिम्मेदारी दी है। लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला इबादति रब्बिल इबाद, कि हम इंसानों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह ताला की गुलामी में ले जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का इजहार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के खुलफा के अदना तरीन एक सिपाही ने जाकर एक जो है उस मिशन को बयान किया था, और वही मिशन उम्मत के हर शख्स का मिशन होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ किस्म की गुलामियों से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में ले जाना है। कुरान करीम में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन अल्लाह ने क्या बयान किया है, वयदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, ये नबी अल्लाह ताला ने इनको ये मिशन भी दिया है कि ये इंसानों ने जो अपने ऊपर बोझ लाद दिए हैं, वो बोझ किस चीज के हैं, शिर्क के हैं, कुफ्र के हैं, रसूम और रिवाज के हैं और गुलामियां हैं, उन सब को ये खत्म करने वाले हैं। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और वो जो बेड़ियां हैं जिसके अंदर इनके समाज जकड़े हुए हैं, इंसान इंसानों का गुलाम है, इंसान रसूम और रिवाज का गुलाम है, ये सारी बेड़ियां काट कर इंसानों को आजाद करके अल्लाह ताला की गुलामी में ले जाने के मिशन पर ये लोग आएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस मिशन के सिपाही होने के एतबार से हमारा अखलाक वैसा है? क्या हम उस अखलाक और मेयार के हैं? क्या हमारा समाज खुद तो उन बेड़ियों में जकड़ा हुआ नहीं है? क्या हमारी शादियां इस लायक हैं कि उन्हें इस पूरे समाज के दरमियान हम बतौर मिसाल बयान करें कि आओ, अगर अपने मुआशरे को पाकीज़ा करना चाहते हो, अगर तुम हलाल जिंदगी गुजारना चाहते हो, हलाल जिंदगी को फरोग देना चाहते हो, बुराइयों से समाज को बचाना चाहते हो, बदकारियों से बचाना चाहते हो, घरों से खातून लड़कियों के और लड़कों के भागने के सिलसिले को खत्म करना चाहते हो, तो आओ तुम्हें हमें मॉडल देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी शादियां की थी हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे कांस में, हमारे खस्सा में और इन इलाकों में हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मॉडल अपनाते हैं। आओ हमें देखो कि हम कैसे शादियां करते हैं। तुम्हारे घरों में किसी की मौत आ जाती है, कोई मर जाता है, तो वो औलाद माँ बाप से मिलने वाले उस विरासत के मुस्तहिक तो बाद में बनते हैं और उससे डबल के मकरूज बन जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के रसूम और रिवाज में। आओ हम तुम्हें बताएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में और आपके मुआशरे में भी मौतें हुई थी और उसका सिलसिला क्या होता था, विरासतें किस तरीके से तकसीम होती थी। आओ हम तुम्हें बताएं। मेरे आसपास बसने वाले मेरे गैर मुस्लिम पड़ोसी, आओ हम बताएं, मदीना में भी पड़ोसी गैर मुस्लिम थे, वहाँ यहूद भी थे, वहाँ दूसरे लोग भी थे। आओ उनके साथ मदीने वाले किस अंदाज में ज़िंदगी गुजारते थे, आओ हम करके दिखाएं। आओ ताजिर थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हम तुम्हें बताएं कि हम किस तरह के ताजिर हैं। आओ कायद थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अगर तुम्हारे किसी इलाके के कोई वार्ड के कोई पंच या सरपंच बन चुके हैं, तो आओ हम तुम्हें दिखाएं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती किस तरीके से इस समाज के अंदर इस्लाम दीन रहमत के नुमाइंदे बनकर खड़े हैं। ये सब कुछ आपका किरदार बोलेगा, आपकी ज़बान नहीं बोलेगी, आपका अखलाक बोलेगा,
آپ کی زبان نہیں بولے گی۔ آپ جس قرآن کو پڑھنے والے ہیں اس کو تو پڑھنے والے آپ کے اندر بہت کم ہیں، تو آپ کسی کو کیا پڑھ کے سنائیں گے؟ اس حدیث کے جاننے والے تو آپ میں محدود ہیں، تو کسی کو وہ حدیث آپ کیا سنائیں گے؟ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کے جو معاملات ہیں سماج کے اندر، وہی آپ کا بہترین تعارف ہوں گے، اور وہی آج کے پیغام، آج کے اس کانفرنس کا جو عنوان ہے، اس پیغام کی صحیح ترجمانی ادا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر اور بہت ساری اتنی برائیاں ہیں اس وقت۔ آپ تصور کیجئے کہ اسلام کی دعوت کا سب سے بنیادی نقطہ، اور اسلام کی دعوت کے پورے انبیاء کرام کی دعوت کا بنیادی نقطہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ روئے زمین پر سب سے بڑا جرم وہ شرک، لیکن کیا توحید خود مسلمانوں کے اندر جیسی اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے اس طرح کی توحید موجود ہے؟ اور جو لوگ اس توحید کے حاملین ہیں، کیا اس عقیدہ توحید کو وہ صحیح معنی میں اپنے سماج میں پہنچا پا رہے ہیں؟ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وہ جذبہ کہ جو انسانوں کو ایک عظیم ترین انسانوں میں بدلنے والا، وہی اقرا ابن حابس جیسے لوگ کہ جو کس انداز کے تھے کہ وہ آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے بھی مسجد کے ایک کونے میں آ کر پیشاب کرنے سے بھی گریز نہ کریں۔ اور وہی اقرا ابن حابس، ابھی ہمارے محترم نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے بڑے فخر کے ساتھ، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو ایک بار بھی ان کو پیار نہیں دیا۔ آپ کو پتا ہے ان 10 بچوں کا انجام کیا ہوا تھا؟ 10 کے 10 بچوں کو لے کر اقرا ابن حابس نے جنگ یرموک کے اندر اللہ کے حضور اپنی جان قربان کر دی تھی۔ یہ عظمتیں کیسے حاصل ہوئی تھی؟ یہ عظمتیں اس قرآن کریم کے اس پیغام کو اور اسلام کے اس دین رحمت کو صحیح طریقے سے اپنانے کے بعد، اور اس کے پاس عمل کرنے کے بعد، اور اس کے لیے دنیا کو، اور وہ ایسا مضبوط قسم کا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ یہ صبغت اللہ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے، اور یہ اللہ کا رنگ ایسا گوڑا اور مضبوط چڑھا تھا 1000 سال تک اس کی آب اور تاب ختم نہیں ہوئی تھی، اور جب وہ رنگ ڈھیلا پڑا، وہ کمزور پڑا، تو آج ہم جس مقام پر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسرے کے لیے نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر آپ کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔